بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک انسان کا ضمیر اور نفس امارہ ہے۔ ہر انسان کے اندر ہمیشہ دو قوتیں جو متضاد ہیں سرگرم عمل رہتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ان دونوں قوتوں میں ہر وقت کھینچا تانی رہتی ہے۔ کبھی ایک قوت جیت جاتی ہے تو کبھی دوسری قوت جیت جاتی ہے۔ ہر انسان کے اعمال کا دار و مدار ان دونوں قوتوں کی ہار جیت کے تابع رہتا ہے۔ اگر اچھائی اور نیکی کی قوت، جسے روحانی قوت یا ضمیر کہتے ہیں، وہ جیت جائے تو انسان خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کا ہر قدم بے ساختہ اچھائی کی طرف اٹھتا ہے۔ اس کا ہر عمل خدا کی خوشنودی اور اپنے دل کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ اسے سکون قلب اور طمانینت جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر شیطانی قوت، جس کا دوسرا نام نفس امارہ ہے، وہ جیت جائے تو پھر انسان نیکی سے دور ہو کر بدی کی طرف لپکتا ہے۔ وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ دوسروں اور خود اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ برائی کی قوت کے زیر اہتمام انسان خود تو خوار اور پریشان ہوتا ہی ہے، لیکن معاشرے کے لوگوں کو بھی بے چین کیے رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوسروں کو ذہنی کوفت پہنچاتا ہے۔ چوری، ڈاکہ، زنا اور غیبت وغیرہ جیسے قبیح فعل انسان سے اس وقت سرزد ہوتے ہیں جبکہ برائی کی قوت مکمل طور پر اس پر حاوی ہو جاتی ہے، جب اس کا ضمیر مر جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ضمیر مرتا تو نہیں، البتہ مجروح ہوتا رہتا ہے۔ وہ مجروح ہو کر فریاد کرتا رہتا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ میرا مالک راہ راست پر آ جائے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا مالک مجھے مارنے کی بجائے اپنے نفس امارہ کو مارے، کیونکہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر نفس پر قابو پا لیا اور نفس جو ہے وہ قابو میں آ جائے اور انسان اسے مارنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ انسان مومن بن کر انسانیت کے لیے وجہ فخر بن جاتا ہے۔ آپ کو کئی بار تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر ایک جنگ سی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل ضمیر اور نفس کی جنگ ہوتی ہے۔ مثلا کسی مستحق نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی امداد کروں یا نہ کروں۔ آپ کا ضمیر آپ کو امداد کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ آپ کا نفس آپ کو اس کار خیر سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی مؤذن آپ کو نماز اور فلاح کے لیے پکارتا ہے تو آپ کے وجود کے اندر پوشیدہ دونوں قوتیں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت آپ کے کانوں میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پہنچتی ہے تو جو رحمانی قوت آپ سے کہتی ہے کہ اٹھو اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ، جبکہ دوسری طرف شیطانی قوت آپ کو تھپکیاں دے دے کر پھر سے سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر ضمیر فتح حاصل کر لیتا ہے تو آپ میں اس قدر قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، آئندہ کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ رب کو یاد کرتے ہیں تو رب آپ کو یاد کرتا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے کہ پس تم ہماری یاد رکھو تو میں بھی تمہارا ذکر خیر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔
کسی انسان کی اس سے زیادہ خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا رازق اس کو یاد کرے، اس کی خطائیں بخش دے، ایک نیکی کی بجائے 70 نیکیاں اس کو عطا کرے، 70 نیکیوں کا صلہ دے، اس کے رزق میں برکت دے، بیماری اور دوسری پریشانیوں سے نجات دے، اس دنیا میں بھی عزت و آبرو سے رکھے اور آئندہ زندگی کے لیے جنت کی بشارت دے۔ یہ اس بات کا صلہ ملتا ہے کہ انسان اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو نفس امارہ کے غلام ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی نہ صرف زندگی اجیرن ہوتی ہے بلکہ قیامت کے روز رسوائی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ بدقسمتی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے کہ محض تھوڑی سی لذت یا آرام کے لیے ہم اپنے پالنے والے کے غضب کو دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اپنا تعارف بحیثیت رحیم اور کریم کے کرایا، جیسا کہ فرمایا گیا ہے سورۃ آل عمران میں ہے کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، شفیق ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مالک و خالق کا یہ سلوک سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ اگر قادر مطلق کی رحمت کی ضرورت ہے تو اس کی منشا اور حکم کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ جن باتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات منع کرتی ہے ان سے باز رہنا ہوگا، اور جن کاموں کو کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ان کو ہر صورت میں سر انجام دینا ہوگا۔ اس کی رضا کے آگے انسان کی رضا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی انسان کی رضا جو ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، جس قدر تم سے ہو سکے اس کے سارے حکم سنو اور مانو۔ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول تم کہہ دو کہ اے میرے ایماندار بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم لوگ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک خدا جو ہے تمہارے کل گناہوں کو بخش دے گا، وہ بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں، مگر ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اس قسم کی آیات مبارکہ سے اس بات کی پوری تفصیل مل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور اپنے انسانوں کے بارے میں، اپنے بندوں کے بارے میں اس کی منشا کیا ہے۔ دیکھیں چور اور ڈاکو کا یہ اصول ہے کہ نقب وہاں لگاتا ہے جہاں سے انہیں کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ جو گھر خالی ہو وہاں گھسنے کی کوشش ہرگز نہیں کرتے۔ یہی اصول شیطان مردود کا ہے، وہ بھی ہمیشہ ایسے انسانوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جن میں وہ کچھ اچھائیوں کے عنصر محسوس کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ خدا پر خدا کا خاص کرم ہونے والا ہے تو وہ بدبخت مختلف حیلوں بہانوں سے انسان کو ورگلا کر رحمت خداوندی سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم میں ربی کی تکمیل اور تعمیل کے لیے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کی غرض سے لے کر چلے تو کسی طرح شیطان نے انہیں اس نیک کام سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں پیغمبر تھے
اس لیے شیطان ان پر قابو نہ پا سکا اور اپنے منصوبے میں وہ ناکام رہا۔ اس کے علاوہ بھی ہماری تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ کس طرح اللہ والوں نے اپنے نفس کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھ کر شیطان کے ارادوں کو ناکام بنا کر اسے ذلت آمیز شکست دی ہے، اپنے نفس پر ضبط کر کے کس طرح نیکی اور اچھائی کی راہیں روشن کی تھی۔ شیطان مردود کا ہمیشہ سے طریقہ واردات یہی رہا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان پر رحمت خداوندی کی نوازش ہونے والی ہے تو وہ اپنے تمام حربوں سے اسے اس رحمت سے محروم کرنے کی نیت سے اسے نیکی کے عمل سے دور لے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اب اگر انسان متقی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے احکام کی پابندی اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے تو وہ شیطان کے بہکانے میں نہیں آتا۔ اس کے برعکس جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ دین کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتا ہے، وہ خدا کو تو مانتا ہے مگر اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، وہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا تو ہے مگر اس کے حربوں سے خود کو نہیں بچاتا، وہ روز قیامت پر یقین تو رکھتا ہے مگر اس روز کے لیے زاد راہ کا اہتمام نہیں کرتا، وہ دوزخ سے ڈرتا تو ہے مگر اس سے بچنے کی تدابیر نہیں کرتا، تو ایسے انسانوں پر شیطان بہت جلد غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اسے ڈھال کر اپنے پیچھے پیچھے لگا لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان ایسے انسان کو مکمل طور پر خدا سے باغی کر دیتا ہے، اس کے کان میں ایسے فلسفے انڈیل دیتا ہے کہ وہ خود بخود ذات باری سے دور ہو جاتا ہے، معاذ اللہ قرآن کو جھٹلانے لگتا ہے، اس کی تعلیمات سے منکر ہو جاتا ہے اور یوں ایک انسان خود اپنے ہاتھوں اپنی ذلت کا سامان مہیا کر لیتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے قدم نیکی کی بجائے بدی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ نیک کاموں میں رغبت کم اور برے کاموں میں زیادہ ہو رہی ہے، جب آپ محسوس کریں کہ طبیعت ازہد برائی کی طرف مائل ہو رہی ہے، تو جان جائیں کہ شیطان آپ کے ضمیر کو نقب لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیطان کو یقین ہو چکا ہے کہ اس وقت اگر آپ نے کوئی اچھا کام سر انجام دیا یا کوئی نیکی کر لی، کسی کی امداد کر دی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، تو یقیناً خداوندان کریم کی طرف سے آپ کو انعام ملے گا۔ وہ جان جاتا ہے کہ اب رحمت خداوندی جوش میں ہے اور اس بندہ خدا کی رحمت میں سے اسے کچھ ملنے والا ہے، تو وہ مردود ایسے حربے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ انسان باب رحمت تک جا ہی نہ سکے، وہ راستے ہی سے لٹا دینا چاہتا ہے۔ اس واسطے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گھاٹے اور نفع کی پہچان رکھیں، اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کریں، اپنے دشمن اور نفس کو شکست دیں، ہمیشہ ایسے کام سر انجام دیں کہ جس سے رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو۔ صرف ایک دفعہ آپ آزما کر دیکھیں کہ نفس کو مات دینے کے بعد انسان کو کس قدر روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے، آپ کا ضمیر کس قدر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شیطان مردود کے وسوسوں اور پھندوں سے امان میں رکھے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔